نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میں ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں اور اپنے رب سے پر امید رہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش سے آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے ان لیکچرز کے بعد جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اٹینڈ کرتے ہیں، کافی ہم میں تبدیلی آ چکی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے بھی مزید زندگی رہی تو ہمارا ساتھ چلے گا۔ جی، آج دیکھنا ہے کہ ایک اور چیز بھی ایسی ہے جو ہمارے لیے غم کا، ڈپریشن کا، دکھ کا، پریشانی کا اور ہر وقت اداس رہنے کا سبب بنتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کے پوری امت کا درد ان کے جگر میں تھا، انہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ لوگ دین کی طرف نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی فکر کرنی چھوڑ دیں، کسی کا درد محسوس کرنا چھوڑ دیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے درد کو اتنا محسوس کریں، اتنا اوپر حاوی کریں کہ آپ کے جگر میں درد رہنے لگ جائے، آپ کے سر میں درد رہنے لگ جائے، آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگ جائے، اور وہ تکلیفیں جو آپ کو سنا کے چلا گیا اور وہ آرام سے اپنا اس نے بوجھ ہلکا کیا، دل ہلکا کیا، اور آپ اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں پائے، کر بھی نہیں سکتے، اور آپ صرف اس کے سارے درد اپنے اوپر سوار کر کے خود بہت سے دردوں میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے کہ مثلاً ہمیں فوراً اطلاع ملتی ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارا بھائی بیمار ہے یا ہمارا والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو ہم اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری ہمارے گھر کا نظام ادھر پدھر ہو جاتا ہے، دھرم بھرم ہو کے رہ جاتا ہے، ہمارے بچے نگلیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں، ہمارے شوہروں کو مصیبت ہم ڈال دیتے ہیں، اور ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ بعض دفعہ ہم بہت دور علاقے میں، بہت دور ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ قریب ہوتے ہیں تو ہم چلے بھی جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مدعا کیا ہے کہ آپ کو جب کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے یا کوئی فیملی میں ایسا پرابلم چل رہا ہوتا ہے، کوئی دکھ اپنے پیارے کا، تو آپ دعا کیجئے اپنے رب سے گڑ گڑا کے، اگر آپ کو ان سے ہمدردی ہے، اور ان کے لیے اگر آپ کو فزیکلی کوئی مورل سپورٹ، کوئی ذہنی مدد ان کی کر سکتے ہیں تو کیجئے، جتنی آپ کی ہمت، اپنی ہمت سے بڑھ کے کیجئے۔ لیکن اگر آپ ان کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں خود بیمار ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی آپ ان کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے، اور اس کے پیچھے آپ کے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ یا گھر کا سارا نظام دھرم برم ہو رہا ہے، تو یہ کوئی آپ ان کے ساتھ نیکی نہیں کر رہی۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو ان کے لیے کوئی سلوشن ڈھونڈیں۔ میں جب کوئی فیملی میں ایسی بات ہوتی ہے، قریبی فیملی میں بھی، تو میں سب کو کہتی ہوں کہ خدا کے لیے آپ سب نے صرف دعا کرنی ہے، اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، پلیز کوئی دوسرا نہ بیمار ہو جائے غم میں دو پیشنٹ کو نہیں سنبھال سکوں گی۔ میں پوری وارننگ دیتی ہوں، کہ دفعہ ہنس کے بھی کہتی ہوں، دیکھو سب اپنے آپ کو سنبھالو، میرے لیے ایک پیشنٹ بہت ہے، اور کبھی سنجیدگی سے بھی کہتی ہوں کہ دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میں ایک کے پیچھے بھاگ رہی ہوں تو دوسرے کا پتہ چلے کہ وہ غم میں گھر بیٹھا رو رو کے بیمار ہو گیا ہے۔
تو پھر بتاؤ میں 2 کو کیسے سنبھالوں گی؟ ٹھیک ہے، بعض گھر فیملی میں لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن سے ہر کوئی امید لگاتا ہے کہ میں دکھی ہوں تو میں اسی کو کال کروں، تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں فوراً. میں کہتی ہوں آپ میری بس اتنی مدد کر دیں اس معاملے میں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ بہتر کرے گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں بستر پر سوتے ہوئے عالمی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، خواہ مخواہ کی. سب سوئے میں اپنے گھروں میں اور ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اکیلے ہی لڑ رہے ہیں، خود ہی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، خود ہی مالک بنے ہوئے، خود ہی ظالم بنے ہوئے، خود ہی مظلوم بنے ہوئے، خود ہی فیصلے صادر کر رہے ہیں، خود ہی دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو بری الذمہ بنا رہے ہیں، خود ہی دوسروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس چھوٹے سے دماغ کو جس نے پوری جسم کو کنٹرول کرنا، اس کو ہم نے ہلچل مچائی ہوتی ہے. اب بستر سونے کے لیے تھا یا جنگ کرنے کے لیے تھا؟ بتائیں. جنگ کرنی ہے تو جائیں، فوج میں داخلہ لے لیں، آرمی میں چلی جائے، مرد ہے تو دنگل کریں، کشتیوں میں حصہ لیں، پہلوانی کریں، ریسلنگ کریں. بستر پہ اللہ کے بندوں کیوں عالمی جنگ چھیڑ رکھی ہے آپ نے؟ فکر، پریشانی، نیند نہیں آ رہی، ٹھیک ہے کریں فکریں، کریں پریشانیاں. مانا کہ محبت ہوتی ہے رشتوں سے، مانا کہ فکر ہوتی ہے اگر کوئی خدا نخواستہ کاروبار میں کمی ہو رہی ہو، لیکن ہمارے پاس مضبوط ہتھیار ہے نا. میرا رب حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اچھا اب جنگ کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب جو دوسرا فریق ثانی ہے وہ تو گھر سویا ہوا تھا نا، نہ اس کو گولی لگی نہ تلوار لگی. کیا ہوا؟ آپ کے معدے میں زخم ہو گیا. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسے لوگ جو راتوں کو کڑتے ہیں، جو راتوں کو سوتے نہیں، پچھلی باتوں کو یاد کرتے ہیں، اگلی باتوں کی وسوسے پالتے ہیں، یا حال میں کوئی ایسی پریشانی چل رہی ہوتی ہے خاندان میں، اسے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. اور یہ آج کی سائنس، ہم سائنس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ ایسے لوگوں کے معدے میں زخم ہو جاتا ہے، معدے میں السر ہو جاتا ہے، یا انہیں معدے کی تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب ساری وہ تلواریں کہیں تو چلیں گی نا، وہ جو آپ نے گولیاں اور بارود چلایا ہے وہ کہیں تو جا کے لگے گا نا. تو کہاں لگے؟ دماغ سے سیدھا آپ کے باڈی کے کسی حصے میں آ کے لگتا ہے. انہیں بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے زیادہ غصہ کھانے والے اور زیادہ کڑنے والوں کو استما ہوتا ہے، چیسٹ انفیکشن کی پرابلم میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ جو جتنے واقعات ہوتے ہیں نا، جن کو یاد کرتے رہتے ہیں، پھر غصہ آتا ہے، پھر یاد آتا ہے، پھر غصہ آتا ہے، وہ ان کے درمیان اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں، جلستے رہتے ہیں. اب بات چلے، یہ تو ایک بڑی بات ہوگی. اب سیاست پہ بھی غصہ ہے، کوڑ رہے ہیں، کیپٹل ٹاک دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چینل دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ پورا لیکچر. میں اگر کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھی ہوں کوئی بھی، اور اگر وہ ساتھ ساتھ اپنی رائے دینے لگ جائے یا اپنی تقریر شروع کر دے، تو میں کہتی ہوں ایسا کرو اس کو بند کر دو، آپ ہی سنا دو سارا کچھ. بھئی وہ بول رہے ہیں سنیں. حالات سدا خراب تو نہیں رہتے نا، حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اب کہا جاتا ہے ایسا نہ کرے نا تو ایسا ہو جائے، نہیں ایسا کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں یہاں بیٹھ کے نہیں، تحریری صورت میں جو متعلقہ احکامات ہیں ان تک پہنچائیں بات. ٹی وی کے آگے بیٹھ کے تو میں بھی حکومت کر لوں گی، پورا پاکستان کیا، مجھے پوری دنیا کی حکومت دے دیں، میں بیٹھ کے چلا لوں گی. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، واہ پہ جانے تے راہ پہ جانے. جب واسطہ پڑتا ہے تو لگ سمجھ جاتی ہے. کرکٹ میچ ہے، چیخ رہے، چلا رہے، غصہ آ رہا ہے، یہ ایسے مارتا ہے، اس کو ایسے نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ مارنا تھا. گراؤنڈ میں اترے، آپ کو پتہ چلے کتنا مشکل ہے گراؤنڈ میں اترنا. ایک چلیں آپ کو چلتے چلتے ایک مزاحیہ بات بتا دوں. کوئی شخص تھا، اس میں کانفیڈنس نہیں تھا. اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میں کیا کروں. اس کے استاد نے کہا کہ ایسا کرو، تم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیا کرو یا تقریر کیا کرو جہاں لوگ نہ ہو،
اور اسے کہا پھر کیا کرو؟ اسے کیسے کرو، گوبھی کے کھیت میں چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے تم سمجھنا یہ ساری پبلک ہے. وہ روز درس دیتا رہا. روز جب اس کو بڑا کانفیڈینس آ گیا اس نے کہا اپنے استاد کو کہ اب میں نا بڑی بڑی پبلک میں بول سکتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کا لیکچر رکھوا دیا. اب جب پبلک بیٹھی تو ظاہر ہے جب سٹیج پہ چڑھا تو سر تو ہل رہے تھے، گوبھی تو نہیں ہلتی تھی. وہ سارا لیکچر بھول گیا. وہ کیا کہتا تھا؟ گوبھی گوبھی ہے، بندے بندے ہیں، گوبھی گوبھی ہے، بندے بندے ہیں. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں کرنا، رائے زنی کرنا، پہلی تو بات ہے اس میں گناہ بہت ہے. اچھا جی یہ ہوا، میں وہاں ہوتا نا، میں وہاں ہوتی نا، ہم وہاں ہوتے نا، کبھی نہ ہونے دیتے. نعوذ باللہ، آپ خدا کے ہونے کو روک لیتے، آپ خدا کے فیصلوں کو موڑ دیتے، آپ رکاوٹ بن جاتے اللہ کے حکموں کے آگے. کیا خدا کو نہیں معلوم تھا اللہ کو کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یا میرے رب کو کوئی روکنے والا نہیں تھا تو میرے رب نے جو دل میں آیا کر دیا؟ نعوذ باللہ. کوئی روکنے والا ہوتا تو وہ استغفر اللہ کبھی نہ کرتا. کچھ سوچا کرے. میں وہاں ہوتا، میں وہاں ہوتی، میں یہ کر دیتا، میں نہ ہونے دیتا. آپ وہاں نہیں تھے تو بہتری ہے، آپ ہوتے تو شاید آپ کے لیے بہت مسائل بڑھ جاتے، قیمتیں بڑھی ہیں. وہ سارا اتنی ڈسکس کر رہے ہیں، اتنی کرکٹ میچ میں ٹی وی توڑ رہے ہیں. اللہ کے بندو کیا ہے آپ سب کو؟ بات وہی ہے نا کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے. کچھ کرنے کو پوزیٹو کام ہو نا. مجھے نہیں یاد پڑتا کتنے سال پہلے میں نے کرکٹ دیکھنی چھوڑ دی تھی جب یہ احساس ہوا تھا کہ وقت کا ضیاع ہے. اور بھی بہت سے پرابلمس جب پتہ چلے تھے، اس میں سٹا ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے، ہم اس پہ نہیں پڑھنا چاہتے، پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، کرو جو کرتا ہے، پرچی استعمال کرو، جو فرصت نہیں ہے ان چیزوں کی. بارش نہیں ہوئی، واہ ویلا، شور شرابہ. کچھ لوگ دیکھیں ہر گرمیوں میں شور. میں ہنس کے کہتی ہوں یہ تو پچھلے سال بھی آئی تھی. نہیں جی اس دفعہ بڑے زور. میں کہتی ہوں نہیں، پچھلے دفعہ مجھے یاد ہے یہ 48 تک گئی تھی. میں کہا آرام سے، ہر سال گرمیاں آئیں گی جب تک آپ زندہ ہیں، ہر سال سردیاں آئیں گی. سردیاں آئیں گی، سردیوں کا شور، سردیوں کا واویلا، پہلے سے خوف زدہ. کچھ بھی نہیں کہتی سردی گرمی. میرا تجربہ، اگر آپ مصروف ہیں، میں کیا جو واقعی مصروف ہیں کاروبار میں، وہ تو نام بھی نہیں لیتے کہ گرمی ہے یا ٹمپریچر کہاں جا رہا ہے. انہیں تو دن صبح کی فرصت ہی نہیں، وہ تو اتنے مصروف ہوتے ہیں. یقین کریں لوگ کہتے ہیں گرمیوں کے دن لمبے ہیں. مجھے تو نہ گرمیوں کے لمبے لگے نہ سردیوں کے چھوٹے لگے. ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. سردی بھی گزر جاتی ہے، گرمی بھی گزر جاتی ہے، اور جب سب کی دعائیں ساتھ ہوں تو روزے بھی بہت اچھے گزر جاتے ہیں. کرنسی کی قیمت میں کمی آئی، واہ ویلا. کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی، ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، فیملی کی سطح پہ، چیخنا، دھاڑنا، شور ڈالنا، ورڈ ہونا، اور جگہ جگہ بحثیں کرنا، کوئی موقع نہ دیکھنا، کوئی محل نہ دیکھنا، کوئی محفل نہ دیکھنا. بھئی 4 بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، سیاست انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپس میں اور بھی بڑی اچھی باتیں ہیں، ایک دوسرے کا بھی دکھ سکھ ہے. ہر جگہ سیاست، ہر جگہ کرکٹ. یہ ساری باتیں آپ کے گوشے گزار اس لیے کر رہی ہوں کہ ایسی شخصیت مت بنے. لنچ پہ جمع ہوئے ہیں، ڈنر پہ بہن بھائی جمع ہوئے ہیں، فیملی ممبر، صلہ رحمی ہے، محبتیں بانٹیں، شفقتیں بانٹیں، اچھی اچھی باتیں کریں، بہترین باتیں کریں. نہیں جی، وہاں بھی سیاست، وہاں بھی کرکٹ. اس لیے جمع ہوئے تھے. تھوڑا ٹی وی کے آگے آپ نے کیپٹل ٹاک دیکھا ہے، تھوڑی آپ نے سیاست کر لی. اس لیے اپنے ذہن کو ان چیزوں سے بالکل خالی کریں. میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ سارے جہاں کا درد لے کر مت پھریے، نہ ہی سارے جہاں کا درد لے کے سوئیے. اور اب ہے نا سب کا اللہ، وہ ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا. آپ کر کیا سکتی ہیں سوائے کوڑنے اور سڑنے کے؟ حادثات زمین پر ہونے چاہیے، آپ کی آنتوں میں نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ کی زمین پہ حادثات ہوں گے، سردی گرمی آئے گی، بیماری ہاری آئے گی.
یہ زمینی پہ رہنے دیں، اس کو اپنی آنتوں میں نہ کریں، اپنے پھیپھڑوں میں نہ کریں، اپنے سر پہ نہ کریں۔ غم کی موت سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ بعض لوگوں کا تو دل گویا اسپنج ہی ہوتا ہے، ہر قسم کی باتیں، ہر قسم کی پریشانیاں چوس لیتا ہے، پی لیتا ہے، بھر لیتا ہے اپنے اندر۔ جب بات کرتے کہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہمیں کتنے غم ہیں۔ بھائی کیوں ہیں اتنے غم؟ پتہ چلتا ہے غم اتنے نہیں ہیں جتنے انہوں نے اس کے اندر اسپنج نے چوسے ہوئے ہیں۔ چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، معمولی سی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں، ہر بات پہ ان کے اندر بے چینی۔ کچھ لوگ خوشی کی خبر نہیں سن سکتے، کچھ کوئی غم کی خبر نہیں سنتے۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی شخصیت ہے آپ کی؟ اپنی شخصیت کو ٹھہراؤ والا بنائیں۔ اہل حق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عبرتیں اور نصیحتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور تھوڑ دلوں کے خوف میں زلزلوں سے زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ حادثات اور ٹریجڈیوں کے سامنے تو ایک مضبوط دل ہی ٹھہر سکتا ہے۔ بہادر اور اقدام کرنے والا ہی خطرات سے کھیلتا ہے نا۔ اپنے سینے کو چوڑا کیجیے، غم کو بھی اسی طرح ایکسپٹ کیجیے جیسے خوشیوں کو، اور خوشیوں میں ظرف کو بڑا کیجیے۔ یقین راسخ رکھیے کہ جس میرے رب نے غم دیا وہ خوشی بھی دینے پہ قادر ہے۔ اعصاب کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھیے، خوشی دی الحمدللہ، اس میں دوسروں کے حق نہ ڈیمیج کیجیے۔ جہاں تک بزدل دل کی بات ہے تو بیچارہ ہر بات پہ فوراً ہی پریشان ہو جاتا ہے اور بار بار توقعات، افواہوں اور خواب و خیال کی تلوار سے قتل ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی زندگی میں قرار پکڑنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو بڑی جوامردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بے وزن نہ کیا کریں، باوزن رہا کریں، حادثات سے مضبوط بنا کریں۔ چھوٹے چھوٹے حادثات یا بڑے بڑے حادثات سے کمزور نہ پڑ جایا کریں، گھبرا نہ جایا کریں۔ اور یہ سارے کام کون کر سکتے ہیں؟ اولو العزم لوگ، ہمت والے لوگ۔ اگر بچے کو کہتے رہو نہیں میرا بیٹا بڑا باہمت ہے، بڑا ہی بہادر ہے، تو باہمت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے اندر اپنے آپ کو خود موٹیویشن دیں کہ میں ہمت سے کام لوں گی۔ اب چھپکلی دیکھ کے بھی بعض لوگ چیخے مار دیتے ہیں، آپ بڑی ہیں یا چھپکلی بڑی ہے؟ ککروچ کو دیکھ کے چیخے مار دیتے ہیں، کوئی انسانیت ہے بھائی؟ ککروچ نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ناپائیدار شخصیت۔ اپنے آپ کو ایک مضبوط شخصیت کی مالکہ بنائیے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا اولو الامر والے لوگ، یہ لوگ کشادہ ظرفی، قوت ارادی، غیرت اور خودداری کے ذریعے آفات اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں کہ ہم نے اس آنے والے دکھ سے، اس پریشانی سے سولوشن نکالنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ کبھی آپ کو مختلف شخصیات کے بارے میں بھی لیکچر دوں گی۔ سب سے بہترین جو شخصیت ہوتی ہے نا، وہ سنتی ہے، ٹھہرتی ہے، سوچتی ہے اور اس کا حل ڈھونڈ کے پھر کھڑی ہوتی ہے، اور پھر جب تک رب کو منظور ہو اس کا حل نکالتی ہے۔ وہ شخصیت مت بنے کہ پہلے چیخ مارتی ہے، پھر روتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا اور ہمیں ڈرپیں لگ گئی۔ ایسی شخصیت بھی ہوتی ہے۔ وہ انشاءاللہ وہاں شخصیت کی جب بات آئے گی، زندگی رہی تو وہاں تک ہم جائیں گے۔ ایک دم سے اتنا دور تک میں نہیں جانا چاہ رہی، ابھی میں یہاں تک ہم رکنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم یا آپ صبر نہ کریں تو بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا صبر کے علاوہ اور کچھ چارہ ہے
کیا اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ راہ ہے؟ اولو الامر، اولو العزمی کے علاوہ کوئی کام ہے؟ ایک بڑے آدمی کا قصہ ہے کہ وہ مصائب کی جگہ اور المیوں اور حادثاتوں کی جگہ بنا ہوا تھا. اتنے اس پہ مصائب ٹوٹے ہوئے تھے، اتنے اس پہ غم آئے ہوئے تھے، لیکن اس نے صبر اور توکل علی اللہ کی ڈھال نہیں چھوڑی تھی. اور بڑے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے ان کے غم اور ان کے چہرے پہ اتنی اسمائل، یہ اتنے پرسکون، کیونکہ ان کے اوپر اپنے رب کا کرم ہوتا ہے اور اپنے رب کے بھروسے پہ، توکل پہ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہتے کہ ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان غموں سے نکالے گا. ایسے لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھا کریں، باہمت لوگوں کے پاس. بڑے اور شرفا کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بلاؤں اور تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور حادثات کو دھول چٹا دیتے ہیں. آپ بھی بڑی ہیں اور آپ سب بڑے ہیں جو میرا لیکچر سن رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بننا ہے نا. ہماری منزل جنت ہے. یاد ہے منزل، سمت ہے، مقصد کلیئر ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے. لیکن ہم سب کا فائنل مقصد، دنیاوی مقصد کی عام بات نہیں کر رہے، وہ بھی ضروری ہے، اس سمت کی بھی بات کریں گے، لیکن اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. تو کیا کمزور دل، تھوڑے دل لوگ وہاں جائیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا لیں؟ فرمایا طبیب تو دیکھ چکا. کہنے لگے اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا کہ میں جو چاہوں کروں، یعنی میرا اب وقت آ گیا. صبر اللہ کے واسطے ہونا چاہیے. صبر ایسا ہو کہ خلاصی کا یقین ہو، حسن انجام کی توقع ہو، اجر کی طلب ہو، یہ نیت ہو کہ گناہوں کا یہ کفارہ بن جائیں گی یہ پریشانیاں میری جب میں ان پہ صبر کروں گی. صبر کریں خواہ کیسی ہی شدید مشقتیں لاحق ہوں، چاہے سب راستے تاریک ہو جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سب دروازے بند تھے اور وہ بند دروازوں کی طرف دوڑے تھے. کس امید پہ؟ اسی امید پہ نا کہ میرا رب بند دروازوں سے بھی راستے نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. آگ جلاتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام اس پہ کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور کود بھی پڑے تھے. کس بھروسے پہ؟ کہ میرا رب اس آگ کو گلزار بنانے پہ قادر ہے. آتش عشق میں کود پڑے. مجھے شعر زیادہ نہیں آتے، ٹھیک ہے، آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل تماشا ہی دیکھتی رہ گئی، کچھ اس طرح کا شعر ہے. یہ عشق کیا تھا؟ اللہ سے محبت کا، کہ میں جس رب کا خلیل ہوں اس کے لیے آگ کو گلزار بنانا کوئی مشکل نہیں. یہ توقع، یہ امید، اور یہی انسان کو مضبوط بناتی ہیں. سارے راستے بند ہو پھر بھی کہیں کہ وہ راستہ نکالے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جاتے ہیں، آگے دریا، پیچھے فرعون کی قوم. دریا بھی اتنا بڑا، اس دریا نے راستہ بنا دیا. صبر ہوگا تو نصرت آئے گی، مدد آئے گی. کیوں آئے گی؟ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایک سادہ سی خاتون تھی، میں نے یہ جو ہمارے اشفاق احمد زاویہ کی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، بڑا دل کو اچھا لگا. گاؤں میں ایک سادہ سی خاتون تھی، بیوہ ہو گئی. عالم صاحب آئے، ان سے نصیحت کی، بیوگی کے عدت کے سارے احکامات بتائے اور یہی کہا کہ بہن صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ خاتون جہاں بیٹھتی تھی کہ بڑی خوبصورت سی اس نے پیڑھی بنوا لی تھی، رنگین پایوں والی اور بہت ہی سجا کے، اور وہ جو کام کرتی ساتھ پیڑھی رکھ لیتی تھی.
اشفاق احمد کہتے ہیں میں گاؤں گیا تو میں ان کے پاس پیڑھی پہ بیٹھنے لگا تو اس نے کہا نہیں بیٹا ادھر نہیں ادھر بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا اس پیڑھی پہ کیوں نہیں اور یہ آپ کے ساتھ کیوں ہر جگہ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے عالم صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں جب بیٹھتی ہوں تو وہ کھڑے رہتے ہیں تو میں پیڑھی رکھتی ہوں ساتھ تاکہ اللہ بھی بیٹھ جائے. اب دیکھیں کتنی معصومیت میں کتنی گہری بات ہے. صبر والے کے ساتھ ساتھ کبھی تصور لائیں، ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ میں صبر کر رہی ہوں اور میرے ساتھ اللہ ہے. تو کیا چاہیے پھر؟ کچھ چاہیے؟ میرے خیال میں اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں چاہیے. اور رب جیسی ذات جس کے ساتھ ہے، کوئی دنیا کا عام سا بھی منسٹر بھی ہو نا ہمارے خاندان کا، تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ ہمارا تایا چاچا منسٹر لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں بھی کیا سے کیا دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن رب تک تو ایک پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں ہو سکتی. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. نصرت آئے گی، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. انا مال اسری یسرا، بعد نہیں کہ پہلے تکلیف ہے اور پھر آسانی. اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی نکالتا ہے. اور یہ جو تکلیفیں ہیں نا یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو سیکھتے ہیں. یہ جو حکمتیں ہوتی ہیں ہم کیوں کسی سے مشورہ لیتے ہیں؟ انہوں نے اسی سے سیکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پہ یہ بیتی ہے، اس کا یہ ہوگا، سو ہم سے سبق سیکھو، ابھی سے اس کو ایسا کرو. مثلا کسی کے گھر میں کینسر کا پیشنٹ گزرا ہو اور اللہ نہ کرے کسی اور کے گھر اسی طرح کا پیشنٹ ہو تو ضرور جا کے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے، یا آپ کے پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کہاں ملا، یا کیسے وہ بہتر ہوا. یہی معاملہ دنیا کا ہے نا. دنیا کے بہت سے لوگوں کے حالات پڑھا کریں. میں پڑھتی ہوں، بہت کتابیں پڑھتی ہوں. ان کی شدت صبر اور قوت برداشت پڑھ کے عقل حیران رہ گئی. مشکلات ان پر ایسی آتی تھی جیسے سر پر اولے پڑے ہوں، لیکن وہ صبر اور عزیمت سے حق کی راہ میں جمے رہے، پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہے. چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد ان کے سامنے نئی صبح روشن تھی. انہیں فتح مل چکی تھی، نصرت آ چکی تھی. ان لوگوں نے صرف صبر ہی نہیں کیا بلکہ حادثات کا مقابلہ بھی کیا اور مصائب کو چیلنج بھی دیا کہ آؤ تم بڑی ہو یا میرا خدا بڑا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے نہ کہو کہ میری مصیبتیں کتنی ہیں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے کہو میرا اللہ بہت بڑا ہے. سوچ کا فرق ہے نا. اللہ ہی نے دی ہیں وہ تکلیفیں بھی، لیکن کو تم کون ہو؟ میرا اتنا بڑا اللہ، اس کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ نہ جایا کریں. میں بہت سینسیٹیو ہوں، اپنے معاملے میں ہم سب بہت سینسیٹیو ہیں، دوسروں کے معاملے میں بھی تھوڑے سے حساس ہوا کریں. مت ٹوٹا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ہر چھوٹی سی بات پہ آپ ٹوٹ جاتی ہیں. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا غم پالے ہوئے ہیں، معمولی اور حقیر سی بات کے سبب پریشان ہے. کیا ہوا جی؟ بس اس نے مجھے یہ کہا، میرے دل سے نہیں نکلتا. اچھا اس کے کہنے سے آپ ویسی ہو گئی؟ نہیں ہے تو پھر دل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نہیں تھی اور اس نے کہا اس کا دکھ ہے تو وہ گناہگار ہوا. اس نے آپ کو وہ کیوں کہا جو آپ کے اندر نہیں تھا؟ آپ ریلیکس رہیں، اور اگر ہے تو اس کو اپنے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنا نہیں چاہیے. لیکن فرض کریں ایک عام سی بات کرتی ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے موٹی، بڑا غصہ چڑھتا ہے. کہنا نہیں چاہیے، گناہ کی بات ہے. آپ ہیں تو اپنی فٹنس پہ توجہ دیں. اس نے آپ کو الرٹ کر دیا کہ آپ کو زیادہ ہی پھیل رہی ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو سمجھ لیں وہ جان کے کر رہا ہے تاکہ آپ نفسیاتی مریض بن جائے اور سوچنے لگ جائیں. ہنس کے ٹال دیں کہ بھی میں کہاں سے موٹی آپ کو نظر آتی ہوں. ریلیکس ہو جائیں. نہیں اس نے مجھے موٹی کیوں کہا، اس نے مجھے موٹی کیوں کہا، بس اسی کو لڑکتے رہے. یہ تو میں عام سی مثال دے رہی ہوں نا. پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ ٹوٹا کریں. آپ دیکھیں دھوپ میں جہاد کے لیے نکلو، کہا گیا نا قرآن کی آیت میں.
آپ دیکھیے منافقین کو دیکھیے، ہمت پست عزائم حقیر، کیا کہتے ہیں، دھوپ میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ کچھ نے کہا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے نہ آزمائیے، جنگ تبوک کے سارے واقعات ہیں۔ کچھ نے کہا ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، پیچھے عورتیں بچے اکیلے ہیں۔ کچھ نے کہا ہمیں خوف یہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور کچھ نے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ بس دھوکے کا وعدہ کیا۔ یہ تو منافقوں کی علامات ہے نا، یعنی کیسی پستی ہے ان کی باتوں میں، اور یہ کیسی احساسی کمتری ہے ان کے اندر۔ ان کی نظریں بس اپنے ہی بارے میں ہیں اور اپنے ہی فائدے کے بارے میں ہیں۔ اعلیٰ قدروں کے آسمان تک ان کی نگاہیں اٹھتی ہی نہیں، فضائل کے ستاروں کو یہ دیکھتے ہی نہیں۔ ان کی سوچ اور فکر بس گھر، کپڑا اور فیملی تک ہے۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جن کا صبح و شام کا مشغلہ بس بیوی، بچے، شوہر، رشتہ دار، جھگڑا، گالم گلوچ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنانا۔ ان لوگوں کے لیے یہی باتیں اہم ہیں۔ ان کے پاس کوئی بڑا مقصد نہیں، کوئی بلند ارادہ نہیں جو ان کا وقت لے اور مشغول رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب برتن سے پانی نکل جاتا ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے۔ لہذا سوچئے کہ جس مسئلے میں آپ پریشان اور مغموم ہیں وہ کیسا ہے۔ کیا آپ کی یہ پریشانی اس لائق ہے کہ آپ اسے اپنی عقل، گوشت، خون، راحت اور وقت سب دے دیں، اور نیند بھی؟ اب عقل میں جنگ لڑی ہے، گوشت سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے، خون بن نہیں رہا، چوس رہا ہے، راحت نہیں ہے، نیند آ نہیں رہی، وقت سب کچھ دے رہے ہیں۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ بات وہی ہے کہ اس نے مجھے موٹی کیوں کہا، بس کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت نقصان کا سودا ہے بھائی۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک معقول حد میں رکھیے، اور ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے، بہترین اللہ تعالیٰ کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بات یہاں کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کی قدر و قیمت رکھی ہے، بس اس تک ہی اس کو رکھی ہے نا، اس سے آگے کیوں آپ بڑھ رہے ہیں؟ جیسا اور جس طرح کا مسئلہ ہے اتنا ہی اسے وزن اور قیمت دیجیے۔ مثلا دن کو ہمیں بھی بہت سے معاملات حل کرنے پڑتے ہیں، ہم اس قابل تو نہیں، اس کے لیے کچھ وقت ہوتا ہے، اس گھنٹے ہم نے بیٹھنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے آج نہیں کل، اچھا چلیں جی کل بیٹھ جائیں گے۔ اب باقی کاموں پہ توجہ دے نا، اب سارا دن کل کے انتظار میں اور ساتھ کوڑے ہیں کل کیا بات کرنی ہے، پتہ نہیں دوسرا کیا بات کرے، پتہ نہیں میری بات کوئی سنے نہ سمجھے نہ، اور پھر رات کو بھی ساری دماغ لڑا رہے ہیں، اور صبح چہرے پہ بھی بے رونقی اور پریشانی۔ اب اتنا سوچ کے جب آپ دوبارہ بیٹھتے ہو تو آپ کو پوائنٹ ہی نہیں یاد رہتے۔ آپ اپنے باقی کاموں پہ اب توجہ دیں، کل کی کل دیکھی جائے گی، انشاءاللہ آنے والا کل بہتر ہوگا، مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ یقین کریں جب بھی میری زندگی میں کوئی بھی ایسے حالات آئے، میں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ کل آج سے بہتر ہی ہوگا۔ آج رب نے ڈالی ہے یہ مشکل، کل اس کا سلوشن بھی نکلے گا۔ آج بخار ہے، آج بیماری ہے، آج تیز بخار ہے، کل تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا، پھر ہلکا ہوگا، 3-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ نے اپنے پاس بلا لینا ہے تو یہی بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ صبر سے کام لیجئے، ہر معاملے کو حل کرنے کے لیے افراتفری نہ ڈالیے۔ جیسا اور جس طرح کا مسئلہ ہے اتنا ہی اسے وزن اور قیمت دیجیے، کمی زیادتی نہ کیجیے۔ حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں اور انہیں اس بیعت کو نبھانے کی فکر ہے۔ عین اسی وقت ایک شخص بھی تھا جسے اپنے اونٹ کی فکر تھی، حتیٰ کہ اس کی بیعت بھی چھوٹ گئی۔ اب کتنی عجیب بات ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اونٹ کی فکر نے اس سے اتنی بہترین چیز چھڑوا دی۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی اور اس شخص کے حصے میں محرومی آئی. لہذا چھوٹی اور معمولی باتوں کی فکر چھوڑ دیجئے، آپ خوش رہیں گے، تفکرات سے نجات مل جائے گی. اب آپ دنیا کے معاملات حل کرنے میں نمازیں چھوڑ دیں، آپ کے نفلی روزے رہ جائیں، آپ کی اشراق رہ جائیں، آپ کے تہجد رہ جائیں، آپ کے صدقات کے کام رہ جائیں، آپ کے جی آج تو میں قرآن ہی نہیں پڑھ سکا. چلیں جہاں ایسا کام ہے جہاں آپ کو ان فرض کے علاوہ نفلی چیزوں کو تھوڑا روکنا ہے، آپ روک سکتے ہیں. لیکن اتنی بھی کیا دکھ، اتنی بھی کیا پریشانی، اتنا بھی کیا اس چیز کو ایشو بنانا کہ آپ کی روٹین خراب ہو جائے. تو یہ تو پھر بہت ہی کم فہمی ہے اور نقصان کا سودا ہے. اس لیے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آج کے بعد ہم نے ہر بات کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا اس کا وزن ہے اور اس کو اتنا ہی حل کرنا ہے نا. بچوں کے پیپر آئے نہیں، ہمیں سال پہلے فکر ہے، روز کا روز انہیں پڑھائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. میڈیسن کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے، نماز کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے، کوکنگ کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے. اور پھر دوسری چیز، سارے جہاں کا درد اپنے جگر پہ لے کے نہ پھریں، اولو العزم بنیں، صبر و تحمل سے کام لیں، اپنے دماغ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. اور اگر آپ یہ کر کے دیکھیں تو آپ کی 99% بیماریاں ختم. کوئی 1% بیماری ہوگی فزیکلی جو انسان کو اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کا علاج بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے. باقی خود بخود ختم ہو جائیں گی بغیر کسی دوائی کے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ باتیں آپ بار بار سنیں گے، دہرائیں گے اور انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے اور ہماری یہ عادتیں ختم ہوں گی. ہم نے جو بلا وجہ کی تفکرات پال رکھے ہیں ان سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اب دور رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز.